سوال ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ جواب ہے یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر محشر میں پہنچا دے گی۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ سوال ہے کس طرح کی نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے دور رہتا ہے؟ جواب ہے لمبا قیام کرنے والا۔ سوال ہے قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی چابی بسم اللہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ جواب ہے 3 بار۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد کو خود گرایا تھا؟ جواب ہے مسجد زرار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرایا تھا۔ سوال ہے کون سی چیز کھانے والے کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے حرام کا لقمہ کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کتنی عورتوں سے ہوگی؟ جواب ہے 3 عورتوں سے۔ سوال ہے بتائیے کہ کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے بتائیے کہ کس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سوال ہے کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب ہے اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوال سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان انسان کے قریب نہیں آتا۔ سوال ہے کس نبی کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب ہے نشہ کرنے والے کو جہنم میں دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں کافر نماز پڑھتے تھے؟ جواب مسجد زرار میں۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے نمبر 1 مہمان کو کھانا کھلانا، نمبر 2 میت کو دفن کرنا، نمبر 3 لڑکیوں کا نکاح کرنا، نمبر 4 قرض ادا کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھنے والے کے گھر شیطان داخل نہیں ہوتا؟ جواب ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے کے گھر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتی ہے؟ جواب ہے اچھے اخلاق۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔
सवाल है कौन सा अमल करने वाले का मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब है सदका देने वाले का। सवाल है क्या आपको मालूम है कि शैतान मरदूद किस मखलूक में से था? जवाब है जिन्नात में से। सवाल है ये बताएं कि खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है? जवाब है खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए 1000 गज कपड़ा दरकार होता है। सवाल है क्या कुरान पाक में किसी सहाबी का नाम आया है? अगर आया है तो किस सहाबी का नाम है? जवाब है हज़रत ज़ैद बिन हारिश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान के पहले हाफिज कौन थे? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान के पहले हाफिज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सवाल है बताएं किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब है मछली का। सवाल है क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किस कीमा कहा जाता है? जवाब है इस्लाम में बुराइयों को शराब की माँ कहा जाता है। सवाल है इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान से पहला वादा किस चीज़ का है? जवाब है इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान से पहला वादा नमाज का है। सवाल है कौन सा फरिश्ता लोगों को मैदान हश्र की तरफ बुलाएगा? जवाब है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है घर में किस चीज़ का ख़त्म होना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है? जवाब है घर में दीनी माहौल, ईमान और सुलह रहमी का ख़त्म होना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। सवाल है आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है? जवाब है मुत्तकी का। सवाल है मेराज शरीफ का तोहफ़ा किस चीज़ को कहा जाता है? जवाब है मेराज शरीफ का तोहफ़ा नमाज को कहा जाता है। सवाल है मेराज की रात वह कौन सा आला मकाम था जहाँ से आगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया? जवाब है वो आला मकाम सिदरतुल मुंतहा था जहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे जाने से इनकार कर दिया था। सवाल बताएं इस्लाम में कुल कितनी नमाजों को वाजिब करार दिया गया है? जवाब है इस्लाम में 3 नमाजों को वाजिब करार दिया गया है, ईदैन की 2 नमाजें और वित्र की नमाज। सवाल है कुरान मजीद में नमाज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है कुरान मजीद में नमाज का जिक्र 700 मर्तबा से भी ज़्यादा आया है।